میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ ان پیاری دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ناظرین، اگر غور کیا جائے تو بڑی آسانی سے ہم پر یہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ دعا بہت ساری دعاؤں کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے، اور تھوڑے الفاظ میں دین و دنیا کی تمام بھلائیاں اس میں مانگی گئی ہیں۔ اگر ہم اس دعا میں شامل دعاؤں کو کھول کر الگ الگ پڑھنا شروع کریں تو وہ کافی ساری دعائیں بن جائیں گی۔ مثال کے طور پر ہم صرف اس دعا کے پہلے حصے کو لے کر بات کریں گے تو بھی اس کی کئی دعائیں شامل ہو جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اے اللہ، مجھے ایسی دنیا عطا فرما جو مجھے فتنے میں مبتلا نہ کرے۔ اے اللہ، مجھے ایسی دنیا عطا فرما جو مجھے تجھ سے دور نہ کرے۔ اے اللہ، مجھے ایسی دنیا عطا فرما جو مجھے مدینے والے کی غلامی سے نہ نکالے۔ اے اللہ پاک، مجھے ایسی دنیا عطا فرما جو مجھے اولیاء کی محبتوں سے دور نہ کرے۔ اے اللہ پاک، مجھے ایسی دنیا عطا فرما جو مجھے ماں باپ کی نافرمانی میں مبتلا نہ کرے۔ اے اللہ، مجھے ایسی دنیا عطا فرما جو مجھے گناہوں میں مبتلا نہ کرے۔ مجھے ایسی دنیا عطا فرما جو میری جنریشنز کے کام آئے۔ اے اللہ پاک، مجھے ایسی دنیا عطا فرما جو سیفٹی والی، رحمت والی، برکت والی ہو۔ اے اللہ، مجھے ایسی دنیا عطا فرما جو پیسفل ہو، پریشانیوں سے دور ہو۔ اے اللہ پاک، مجھے ایسی دنیا عطا فرما جو بہترین، لاجواب اور نہ ختم ہونے والی ہو۔ اے اللہ، مجھے ایسی دنیا عطا فرما جس میں برکت، وسعت اور عافیت ہو۔ اور اسی طرح کی کئی مزید دعائیں بھی نکالی جا سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، یوں ہی دعا کے اگلے حصے میں بھی غور کریں تو بھی سینکڑوں دعائیں نکالی جا سکتی ہیں۔ یہ سب باتیں کرنے کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ دعا کتنی ساری دعاؤں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ یہ قرآن پاک کی اسپیشلٹی ہے کہ کم الفاظ میں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہو جاتا ہے۔ ایک بات یہاں بتانا ضروری ہے کہ اس دعا میں پہلے دنیا کی بھلائی مانگی گئی ہے اور بعد میں آخرت کی بھلائی۔ اس سے یہ مطلب بالکل نہیں نکالا جا سکتا کہ پہلے دنیا کی کمائی کرنی چاہیے پھر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن اس بات کا مطلب یہ بھی نہیں کہ مسلمان دنیا کی بھلائی کی دعا ہی نہیں کر سکتا، بلکہ کر سکتا ہے۔ بلکہ اگر دنیا کی بھلائی کی دعا اس لیے مانگے کہ میں فائنینشلی مضبوط ہو جاؤں تو دین کا کام کرنا آسان ہو جائے گا، تو یہ دعا کرنے پر بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ہاں، دنیا کو اتنا زیادہ مانگنا کہ آخرت کو بھلا ہی دیا جائے تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اسلام ایسی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ ہر چیز میں بیلنس، اعتدال، میانہ روی رکھنی چاہیے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم، مردود ہو کر داخل ہوگا، اور جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔
یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مانگا کرتے تھے کہ امت انہیں دیکھ کر یہ دعا مانگا کرے، کیونکہ اس طرح وہ ایک چھوٹے سے جملے میں بہت ساری دعائیں مانگنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا وہ مانگے گا جس سے گناہ کا ہونا ممکن ہو، جسے آگ کے عذاب یعنی جہنم کا ڈر ہوگا، جبکہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے کسی بھی قسم کا گناہ کا ہونا ممکن ہی نہیں بلکہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ سیاست سے تجارت تک، نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر۔ حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک، کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے، صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں، کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے۔ آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز، دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر۔ ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں۔ آج ہی 4167869809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں۔ آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا، جڑیے ہم سے۔ آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر۔ انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب۔ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز، صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کے سردار بھی ہیں۔ آپ کی شان کی بات تو نرالی ہے، اس لیے جب کسی نبی سے کوئی گناہ یا نافرمانی کا ہونا ممکن نہیں تو ان سردار اور اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ممکن ہوگا؟ بلکہ ہم تو خود ان سے دین و دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں تو ہمیں بھی دین و دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے سکتے ہیں۔ شیطان اس بارے میں بعض دفعہ ذہنوں میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات دیکھی جائیں تو معلوم چلتا ہے کہ اللہ پاک کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء کرام سے دین اور دنیا کی بھلائیاں طلب کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ اللہ پاک کے یہ نیک بندے اللہ کی عطا سے دین اور دنیا کی بھلائیاں دے سکتے ہیں۔ اب یہاں ہم صرف صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت میں موجود اس کی بے شمار مثالوں میں سے
چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ اللہ پاک کے علاوہ کسی اور سے دین یا دنیا کی بھلائیاں طلب کرنا صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا تو میں وضو کا پانی اور آپ کی ضرورت کی چیزیں مسواک وغیرہ لایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہو مجھ سے مانگ لو۔ تو میں نے کہا میں جنت میں آپ کی خدمت گزاری مانگتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں؟ تو میں نے کہا کہ بس یہی مانگتا ہوں۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو طلب کرنا اور اپنی مرادوں کو حضور سے مانگنا بلا شبہ جائز اور درست ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ اپنے کسی امتی کو جنت عطا فرما دینا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے، ورنہ حضور حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیتے کہ جنت دینا میرے اختیار میں نہیں ہے، مگر آپ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ ان کی مراد پوری فرما دی، اور نہ صرف جنت بلکہ جنت میں وہ محل جو رب العالمین نے خاص رحمت للعالمین کے لیے تیار فرمایا ہے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ کیونکہ خدمت گزاری تو جبھی ہو سکتی ہے کہ خادم اور جس کی خدمت کرنی چاہیے دونوں ایک ہی محل میں رہیں۔ دونوں الگ الگ رہیں گے تو پھر خدمت گزاری کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ پاک مجھے بے حساب جنت میں جانے والوں میں شامل کر دے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عکاشہ تو انہی میں سے ہے۔ یہ تو وہ حدیثیں بیان کیں جس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت کی بھلائی طلب کی۔ اس سے بھی آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ اس وقت کیا ہوا جب کھجور کے ایک تنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں تجھے اس باغ میں لوٹا دوں جہاں تو تھا، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں تاکہ جنت میں تیرے پھل اللہ پاک کے اولیاء کھائیں۔ تو اس تنے نے عرض کی کہ مجھے جنت میں لگا دیں۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا، یعنی تجھے جنت میں لگا دیا۔ سبحان اللہ، یہ وہی درخت ہے جس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اسی طرح غزوہ خیبر کے موقع پر ایک صحابی کی پنڈلی پر چوٹ لگ گئی اور وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پنڈلی کو درست کر دیا۔ یوں ہی ایک بار مدینہ منورہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، خوراک ختم ہو رہی تھی، جانور کمزور ہو رہے تھے، تو مدینے کے لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی بدحالی کی شکایت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جاؤ اور اس سے ایک روشن دان آسمان کی طرف اس طرح کھولو کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کا کھلنا تھا کہ پھر اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ خوب سبزہ اگ گیا، اونٹ اتنے موٹے ہو گئے کہ جیسے چربی سے پھٹ پڑیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد کئی بار سبز گنبد دوبارہ تعمیر ہوا، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول کو سامنے رکھتے ہوئے ہر دفعہ اسی جگہ پر ایک کھڑکی رکھی گئی۔ اب بھی اس کھڑکی کو گنبد خضرا پر بنا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ آئیے آخر میں ایک بار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آمین۔ اسی امید کے ساتھ اس دعا کو مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی، اور انشاءاللہ آنے والی ہر مشکلیں، ہر بلائیں ٹل جائیں گی۔ اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا ہوتا ہے وقت ختم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی
میں تجھ سے دعا مانگتا